فواد اسے آفس میں چھوٹے موٹے کام دینے لگا تھا، زیادہ تر اسے سپرویژن پہ ہی لگا تھا۔ یہ ڈرافٹ بنوانا ہے، اپنی نگرانی میں فائنانس کے ذاکر صاحب سے بنوا لاؤ، اس چیک پہ سائن کروانا ہے، مفتی صاحب سے سائن کروا لاؤ۔ اور یہ سارے کام بہت اعتماد طلب ہوتے تھے۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ وہ اس پہ بھروسہ کرتا ہے، اس کا خیال کرتا ہے۔ دوپہر کا کھانا وہ اکٹھے ہی کھاتے تھے۔ باقی وقت وہ اپنے آفس میں کام کرتا تو مہمل اپنے کیبن میں بیٹھ کر دوسروں کا بغور مشاہدہ کرتی۔ کبھی کبھی اسے احساس ہوتا کہ اتنے دن گزر جانے کے بعد نہ تو وہ زیادہ کام کے بارے میں سمجھ پائی ہے اور نہ ہی وہ فواد اور زیادہ قریب آئے ہیں۔ وہ ہمیشہ اس کی پسند کی چیز منگواتا ہے، اسے اس کی سٹڈیز اور مشاغل کے متعلق ہلکی پھلکی گپ شپ کرتا، مگر اس شام آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جھمکا پہنانے جیسی بے خودی اور جرأت پھر اس نے نہیں کی تھی۔ اس روز وہ صبح فواد کے ساتھ آفس نہیں گئی تھی۔ دوپہر میں اسٹاپ پہ آنا، میں تمہیں پک کر لوں گا، آج مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ صبح دھیرے سے کہہ گیا تھا، اور اب وہ مسرور سی دوپہر کے انتظار میں اوپر ٹیرس پہ بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ جانے فواد کو کیا بات کرنی تھی، اتنا کیا خاص کام ہے؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے بیٹھی چائے کے سپ لیتی سوچے جا رہی تھی۔ نگاہیں یوں ہی سامنے والوں کے لان پہ بھٹک رہی تھیں۔ وہاں گھاس پہ سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں اور ان پہ سفید شلوار قمیض اور ٹوپیوں والے مدرسے کے بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ درمیان میں ایک چھوٹی میز تھی، اس پر ایک بڑا سا قرآن پاک اور کچھ سپارے رکھے تھے، ساتھ ہی اگربتیاں جل رہی تھیں۔ وہ بلا ارادہ ہی بڑے بند قرآن کو دیکھے گئی۔ ذہن کے کسی نہا خانے سے وہ چہرہ نکل کر اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، سیاہ فام لڑکی کا چہرہ، سیاہ آنکھیں اور موٹے موٹے سیاہی مائل ہونٹ۔ وہ مصحف کو سینے سے لگائے لنگڑاتی ہوئی سڑک پہ دور جا رہی تھی۔ کبھی کبھی اسے وہ منظر یاد آتا تو یوں لگتا کہ شاید جاتے سمے اس کی سیاہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کیوں رو رہی تھی، وہ سمجھ نہ پائی۔ اس طرح بچے ہل ہل کر سپارے پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کونے میں بیٹھے ایک بچے نے سپارے کا صفحہ الٹتے ہوئے احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر 2 صفحے الٹ دیے۔ چند لمحے بعد اس نے پھر نگاہ آس پاس گھمائی اور کسی کو متوجہ نہ پا کر 3 صفحے پھر سے اکٹھے الٹ دیے اور پھر بلند آواز میں لہک لہک کر پڑھنے لگا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی محمل ہنس دی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی دانست میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا، یا پھر شاید رب کو، وہ جان نہ پائی۔ بچے آہستہ آہستہ اٹھ کر سپارے رکھنے لگے، یہاں تک کہ سارے سپاروں کا واپس میز پر ڈھیر لگ گیا تو قاری صاحب نے قریب کھڑے ملازم کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ قرآن خوانی ہو چکی ہے، بریگیڈیئر صاحب کو بلا دیجیے تاکہ دعا میں شرکت کر لیں۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا۔ وہ فواد کو بھول کر دلچسپی اور تجسس سے ریلنگ پہ جھکی ساری کارروائی دیکھنے لگی۔ چائے کا کپ اس نے ایک طرف ڈال دیا تھا۔ چند منٹ بعد ملازم برآمدے عبور کر کے لان میں اتر آیا۔ قاری صاحب جو منتظر سے بیٹھے تھے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے۔ سر کہہ رہے ہیں کہ وہ بزی ہیں، دعا میں شرکت نہیں کر سکتے، مگر آپ کا شکریہ، آپ نے قرآن پڑھ دیا۔ سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں سکون نہیں ہے، باقی سب ٹھیک ہے، بس یہی دعا کروا دے کہ انہیں سکون مل جائے۔ قاری صاحب نے گہری سانس لی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ جیسے شاکڈ سی سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ دل میں نامعلوم سا افسوس اتر آیا تھا، ایک عجیب سا احساس ندامت، عجیب سی بے قلی۔ وہ اس احساس کو نام نہ دے سکی تو چائے کا کپ اٹھائے نیچے اتر آئی، اور پھر وہ دوپہر تک وہ اس واقعے کو بھول بھال چکی تھی۔ اسٹاپ پہ مقررہ وقت پہ فواد کی مرسیڈیز آتی دیکھی تو وہ خوشی اور پرشوق سی بینچ سے اٹھی۔ کیسی ہو؟ وہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھی تو مسکرا کر جیسے بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہوں فواد بھائی، آپ کیسے ہیں؟ وہ سادگی سے کہہ کر بیگ کندھے سے اتار کر پیچھے رکھنے لگی۔ اپنے انداز سے اس نے کبھی فواد پہ یہ ظاہر نہ کیا تھا کہ وہ اس کے جذبات تک رسائی حاصل کر چکی ہے۔ وہ ہمیشہ خود کو اس کے احسانوں کے بوجھ تلے ممنون ظاہر کرتی۔ آج کا دن بہت اسپیشل ہے محمل، وہ کار سڑک پہ ڈال کر بہت جوش سے بتا رہا تھا۔ آج مجھے تم سے بہت کچھ کہنا ہے۔ جی کہیے۔ ابھی نہیں، ابھی سرپرائز نہیں کھول سکتا۔ اچھا، ایسا کیا ہے فواد بھائی؟ تم خود دیکھ لینا۔ خیر ابھی تو ہم شاپنگ پہ چل رہے ہیں، تمہارے لیے کچھ بہت اسپیشل لینا ہے۔
کپڑے؟ مگر ابھی تو کوئی فنکشن قریب نہیں ہے۔ ہاں نا، آج ہے کچھ خاص۔ اچھا، کون کون ہوگا ادھر؟ میں اور تم۔ اس نے مبہم سا مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آفس میں؟ وہ کچھ سمجھ رہی تھی مگر انجان بنی رہی۔ میرٹ میں۔ آج ہم ساتھ ڈنر کریں گے۔ میرٹ؟ لمحے بھر کو تو وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ میرٹ میں ڈنر تو کیا، اس نے کبھی اندر سے میرٹ کی شکل بھی نہ دیکھی تھی، لیکن پھر ڈنر کا لفظ اسے ذرا سا پریشان کر گیا۔ میں اتنی رات کو کیا کہہ کر باہر نکلوں گی بھائی؟ نہیں، ہم جلدی آ جائیں گے اور آج رات میں خود تمہیں گھر لے جاؤں گا سب کے سامنے، لیکن آف کورس تمہارے جواب کے بعد۔ جواب؟ کس چیز کا جواب؟ کچھ پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا وہ سمجھ رہی تھی سچ تھا؟ مگر کیا؟ یہ تو وہیں بتاؤں گا۔ آؤ کچھ کپڑے لیتے ہیں تمہارے۔ وہ کار پارک کر کے سیٹ بیلٹ ہٹا رہا تھا۔ مگر یہ ٹھیک تو ہیں؟ اس نے معمولی سا احتجاج کیا۔ آج تمہیں اسپیشل تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے انداز میں نرم سی دھونس تھی۔ وہ ہنس کر اچھا کہتی نیچے اتر آئی۔ وہ اسے ایک خاص مہنگے بوتیک پر لے آیا۔ کپڑوں سے زیادہ کپڑوں کی قیمتیں ہوش اڑا دینے والی تھیں۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر کپڑے ادھر ادھر الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگا، پھر رک کر پوچھا، تمہیں ساڑیاں پسند ہیں محمل؟ ساڑیاں؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، مگر وہ بہت فارمل۔ کوئی اگر مگر نہیں، یہ ساڑی دیکھو کیسی ہے۔ اس نے ایک سیاہ ساڑی آگے کی سیاہ شفون کی ساڑی پہ سلور مکیش بکھری تھی۔ وہ اتنی خوبصورت جھلملاتی ساڑی تھی کہ نظریں خیرہ کر دیتی۔ اچھی ہے مگر بہت قیمتی۔ تم سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، یہ پیک کر دیں۔ پھر میچنگ جوتے اور ایک نازک سا سلور رنگوں والا آرٹیفیشل کنگن لیتے وقت خاصا وقت لگ گیا۔ دوپہر ڈھلنے لگی جب وہ جیولری شاپ میں داخل ہوئے۔ گولڈ اینڈ ڈائمنڈ جیولری شاپ میں محمل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ کیا فواد اس کے لیے کچھ اتنا قیمتی لینے جا رہا تھا؟ کیا وہ اس کے لیے اتنی خاص تھی؟ ڈائمنڈ رنگز دکھائیں گے؟ وہ کرسی کھینچ کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا قدرے تحکم اور روب سے بولا تو محمل تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ خدا اس طرح چھپڑ پا کر اس پر مہربان ہو رہا تھا، اسے آج ہی پتہ چلا تھا۔ معمر بارش سونار صاحب نے فوراً کچھ سیاہ کیس سامنے کیے اور جیسے جیسے وہ سیاہ کیس کھلتے جا رہے تھے، جگر جگر کر کے ہیرے کی انگوٹھیوں سے اس کی آنکھیں چندھیا رہی تھیں۔ سر، سالٹائر میں دکھا دوں؟ ہاں بالکل۔ وہ تو بالکل چپ سی بیٹھی، سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ریئیکٹ کرے۔ فواد کو کوئی رنگ پسند نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس سے رائے بھی نہیں لے رہا تھا، بس ادھر ادھر انگوٹھیاں رد کرتے جا رہا تھا۔ یوں کرو، تم پہلے تیار ہو جاؤ، رنگ بعد میں لے لیں گے۔ شاپ سے نکلتے ہوئے اس نے گھڑی دیکھی۔ میری 6 سے 7 ایک میٹنگ ہے، بہت ضروری ہے، مس نہیں کر سکتا۔ 6 سے 7 تمہیں میرے ساتھ آفس میں بیٹھنا پڑے گا اور پھر 7 بجے ہم اکٹھے میریٹ کے لیے نکلیں گے، سو ابھی تم تیار ہو جاؤ۔ کدھر؟ وہ حیران ہوئی۔ پارلر میں، اور کدھر؟ میں نے تمہارے لیے اپائنٹمنٹ لے لی ہے، تم صرف اندر جانا اور تمہیں تیار کر دیں گے۔ وہ اسے ایک قریبی پارلر لے آیا اور پھر ویسے ہی ہوا جیسے اس نے کہا تھا۔ محض 1 گھنٹے بعد جب وہ پارلر کے قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی خود کو دیکھ رہی تو اسے خود پر رشک آیا تھا۔ سیاہ مکیش کی جھلملاتی ساڑی میں اس کا دراز قد سیاہ سلور پینسل ہیل کے باعث مزید نمایاں ہو گیا تھا۔ لمبی سراہی سی گردن اونچے جوڑے کے باعث بے حد دلکشش لگ رہی تھی۔ جوڑے سے چند ایک لٹیں گھنگریالی کر کے اس کی گردن اور رخساروں پہ جھول رہی تھیں۔ لائٹ لپسٹک کے ساتھ بلیک اسموکی آئیز اور سیاہ بلاؤز کی چھوٹی آستینیں سے جھلکتے اس کے بے حد گورے سنہرے بازو۔ ذرا سی محنت سے وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ خود کو دیکھ کر اس کا دل نہیں بھر رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو جو اس کے انتظار میں گاڑی سے ٹیک لگایا کھڑا تھا بے اختیار سیدھا ہوا اور پھر مبہوت سا دیکھتا رہا۔ وہ ساڑی کا پلو انگلی سے لپیٹے احتیاط سے سیلون کے باہر کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اتنی حسین ہو تم محمل، مجھے اتنے برس پتہ ہی نہ چلا۔ وہ جیسے متاثر ہوا تھا۔ وہ بے حد اختیار مسکرائی۔ تھینک یو، چلیں؟ اس نے آسمان کو دیکھا جہاں شام ڈھلنے کو تھی۔ ہاں، میری میٹنگ شروع ہونے میں ذرا زیادہ وقت نہیں ہے، چلو۔ ایک بھرپور مسکراتی نگاہ
اس پر ڈال کر وہ کار کا لاک کھولنے ہی لگا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس وقت کون؟ کہتے کہتے اس نے اسکرین کو دیکھا، پھر چونک کر فون کان سے لگایا۔ جی ملک صاحب خیریت؟ جی کیا مطلب؟ اس نے لب بھینچ کر کچھ دیر کو دوسری طرف سے سنا۔ مگر آپ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ کو میں نے ہی بھیجا ہے۔ مگر کیوں؟ انہوں نے کیوں نہیں کیے؟ اور ایک دم اسے فواد کے چہرے پہ ابھرتے غصے کی لہر دکھائی دی۔ آپ سینئر آفیسر ہیں یا جونیئر؟ انہیں اس سے کیا غرض؟ آپ کو پتہ ہے ملک صاحب، اگر انہوں نے فائل سائن نہ کی تو صبح تک ہماری فیکٹری ڈوب جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اس نے رک کر کچھ سنا اور ایک دم جیسے بدکا۔ کیا مطلب؟ میں اس وقت کیسے آ سکتا ہوں اتنی دور؟ میری میٹنگ ہے صدیق صاحب کے ساتھ 6 سے 7۔ میں ابھی اے سی پی صاحب سے کیسے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا بکواس ہے؟ اس نے جھلا کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر قریب آئی۔ معلوم نہیں اب کیا ہوگا۔ وہ پریشانی سے کوئی دوسرا نمبر پریس کرنے لگا۔ لمحے بھر کو تو وہ جیسے بھول ہی گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ جی راؤ صاحب، میں نے ملک الیاس کو بھیجا تھا آپ کی طرف، مگر راؤ صاحب اتنی بھی کیا بے اعتباری؟ اس نے رک کر دوسری طرف سے سنا اور پھر جیسے ضبط کرتے ہوئے بے بسی سے بولا، آپ کے ایس پی کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اس کا باپ جاگیردار ہوگا اپنے گاؤں کا۔ ہم بھی ان کے مزارے نہیں ہیں۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ان کی ایک کال پہ چلا آئے، اور نہ ہی وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر میں کچھ دیر میں آپ کو کال کرتا ہوں کہہ کر وہ اب کوئی اور نمبر ملانے لگا۔ اے ایس پی ہمایوں داؤد۔ جانے کا کیا مسئلہ ہے اس شخص کا؟ محمل بد دل اسی کے ساتھ گاڑی کے باہر کھڑی رہی۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ خیریت ہے فواد بھائی؟ خیریت نہیں ہے۔ اے ایس پی کا بچہ جان کو آ گیا ہے، کہتا ہے کمپنی کے مالکوں کو بھیجو تو فائل اپروو کروں گا۔ میں ملازموں سے بات نہیں کرتا، اب کس کو بھیجوں ادھر؟ وہ ابھی اس وقت بلا رہا ہے، اور اس کے گھر پہنچنے میں آغا جان یا حسن کو 1.5 گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا، اور اگر نہ پہنچے تو میرا کروڑوں کا پروجیکٹ ڈوب جائے گا۔ وہ جھنجھلا کر بار بار کسی کو فون ملاتا، بہت بے بس لگ رہا تھا۔ ابھی یہی حل ہے کہ میں ابھی اس کے پاس چلا جاؤں اور واپس آ کر صدیق کی صاحب سے میٹنگ کر لوں، اور ڈنر کینسل؟ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں کر لیا تھا۔ کرنا پڑے گا محمل۔ اس نے ہاتھ روک کر محمل کا تاریک پڑتا چہرہ دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں یوں تمہیں ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر میری مجبوری ہے۔ وہ ملازموں سے بات نہیں کرے گا، گھر کے بندے کو ہی جانا پڑے گا۔ میں بھی ملازم ہوں فواد بھائی؟ ایک خیال سے اس کے ذہن میں ابھرا۔ کیا مطلب؟ وہ جیسے چونکا۔ اگر میں آپ کے 2 کاموں میں سے ایک کام کر دوں تب تو ہم ڈنر پر جا سکتے ہیں نا؟ وہ ہچکچا کر بولی کہ کہیں وہ برا نہ مان جائے۔ ارے مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا؟ تم بھی تو کمپنی کے آنرز میں سے ہو، تم بھی تو یہ فائل سائن کروا سکتی ہو۔ بلکہ یوں کرتے ہیں کہ تم ڈرائیور کے ساتھ فائل لے کر چلی جاؤ، تب تک میں صدیقی صاحب سے نمٹ لیتا ہوں، اور پھر ڈرائیور تمہیں ہوٹل لے آئے گا، ٹھیک؟ اس نے منٹوں میں سارا پلان ترتیب دیا۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں پھر چینج کر لوں؟ نہیں ایسے ہی ٹھیک ہے۔ اس طرح تو تم واقعی کوئی پراعتماد ایگزیکٹو لگ رہی ہو۔ یہ ساری بزنس وومن فارملی ایسے ہی ڈریس اپ ہوتی ہیں۔ میں ڈرائیور کو کال کر لوں؟ وہ مطمئن تھا، مگر محمل کو قدرے عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ اتنی قیمتی اور جھلملاتی ساڑی میں کسی فنکشن کے لیے تیار لگ رہی تھی، کسی آفیشیل معاملے کے لیے موزوں نہیں۔ لیکن اگر فواد کہہ رہا تھا تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ یہ خیال کہ وہ ڈنر پر جا رہے تھے اسے پھر سے ایکسائٹڈ کر رہا تھا۔ سارا راستہ وہ پچھلی سیٹ پہ ٹیک لگائے آنکھیں موندے اس ہیرے کی انگوٹھی کے متعلق سوچتی رہی، جو فواد نے یقیناً لے لی ہوگی، اور جب وہ تائی اماں کے سامنے کھڑا ہو کر محمل سے شادی کی بات کرے گا تب مانو تو گھر میں طوفان ہی آ جائے گا۔ مگر اچھا ہے، ایسا ایک طوفان ان فرعونوں کو لرزانے کے لیے آنا چاہیے۔ وہ پرسکون، مطمئن اور پراعتماد تھی۔ گاڑی طویل ڈرائیو وے عبور کر کے ایک پورچ میں رکی تو وہ ایک ستائشی نگاہ خوبصورت سے لان پہ ڈالتی نیچے اتری۔ مین ڈور پہ ایک سوٹڈ بوٹڈ ادھیڑ عمر کا شخص جیسے منتظر سا کھڑا تھا۔ ایس پی ہمایوں داؤد؟ اس نے ذہن میں اندازہ لگایا اور فائل مضبوطی سے پکڑے اعتماد سے چلتی ان کے قریب آئی۔ میں آغا گروپ آف انڈسٹریز سے
جی میڈم، محمل ابراہیم آئیے، ASP صاحب اندر آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے دروازہ کھول کر رستہ دیا۔ وہ لمحے بھر کو ہچکچائی اور پھر خود کو ڈپٹتے ہوئے اندر قدم رکھا۔ روشنیوں میں گھرا وہ بے حد نفیس اور قیمتی سامان سے آراستہ گھر اندر سے اتنا خوبصورت تھا کہ خود کو سنجیدہ رکھنے کی کوشش کرنے کے باوجود اس کی نگاہیں بھٹک بھٹک کر اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ASP صاحب کدھر؟ وہ اندر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس کے آگے تیز تیز چلتا ہوا لاؤنج میں لے آیا۔ سر، یہ پہنچ گئی ہیں۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ ہینڈسم مگر مغرور نقوش والا چہرہ، جلد سے بال پیچھے کیے، بلیک کوٹ میں ملبوس، جس کے اندر سفید شرٹ کے 2 بٹن اوپر سے کھلے تھے۔ ایک ہاتھ میں اورنج جوس سے بھرا وائن گلاس پکڑے وہ بغور اسے اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کو تو محمل کے قدم ڈگمگائے۔ اس کا پالا زیادہ تر گھر کے لڑکوں سے ہی پڑا تھا۔ فواد اور حسن خوش شکل تھے، کچھ دولت کی چمک دھمک سے بھی اسٹائلش لگتے تھے۔ باقی اب اس کے چچوں میں بھی کوئی اتنی متاثر کن شخصیت کا مالک نہ تھا جتنا صوفے پہ بیٹھا وہ مغرور سا دکھنے والا شخص۔ ہینڈسم، بے حد ہینڈسم، اتنا وجیہ مراد اس نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مرعوب ہوئی۔ وہ خاموشی سے اسے بغور جانتی نگاہوں سے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آ کر سیدھی سامنے والی صوفے پہ بیٹھی اور فائل سامنے میز پر رکھی۔ اب اس کا اعتماد کسی حد تک بحال ہو چکا تھا۔ یہ فائل اپروو کروانی تھی ASP صاحب۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے اس کے مقابلے بیٹھی، خاص سے اعتماد سے بولی تو وہ ذرا سا مسکرایا، پھر سامنے ہاتھ باندھے کھڑے سوٹڈ بوٹڈ شخص کو دیکھا۔ ان کو آغا فواد کریم نے ہی بھیجا ہے راؤ صاحب، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا۔ محمل ذرا چونک کر راؤ کو دیکھا، وہ بھی مسکرایا دیا تھا۔ کچھ تھا ان دونوں کی معنی خیز مسکراہٹ میں کہ دور اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ تو آپ فائل اپروو کروانے آئی ہیں؟ وہ احتجاجیہ مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ محمل کو الجھن ہونے لگی۔ جی، یہ آغا گروپ آف انڈسٹریز کی فائل ہے۔ اور آپ کی اپنی فائل، وہ کہاں ہے؟ اس نے گلاس سائڈ پہ رکھا اور قدرے جھک کر ہاتھ بڑھا کر فائل اٹھائی۔ میری کون سی فائل؟ کچھ تھا جو کہیں غلط لگ رہا تھا، کہیں کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ آپ جائیں راؤ صاحب۔ اس نے فائل کے صفحے پلٹ کر ایک سرسری نگاہ ڈالی اور پھر فائل اس کی طرف بڑھائی۔ محمل لینے کے لیے اٹھی مگر بہت تیزی سے راؤ صاحب نے آگے بڑھ کر فائل تھامی اور جا کر آغا فواد کے ڈرائیور کو کہیں کہ فائل اپرووڈ ہے، صبح ان کو رسید مل جائے گی۔ بہتر۔ راؤ صاحب فائل لے کر پلٹے تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے دے دیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ دونوں ایک دم چونکے تھے اور پھر رک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ہمایوں نے اشارہ کیا تو راؤ صاحب سر ہلا کر باہر نکل گئے۔ آپ بیٹھیے مادام، ڈرائیور دے آئے گا۔ ایک دم ہی اس کے کانوں میں خطرے کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ غلط وقت پہ، غلط جگہ اور غلط لوگوں کے درمیان آ گئی ہے۔ اسے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹ نہیں لگی تھی کہ وہ تیزی سے اٹھا اور زور سے اس کے بازو کو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا اور اس کے لبوں سے چیخ نکلی۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، جو کہا جا رہا ہے ویسے ہی کرو۔ اس کے بازو کو اپنی آہنی گرفت میں دبوچے وہ غرایا تھا۔ لمحے بھر تو زمین و آسمان محمل کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا۔ چھوڑ دیں مجھے۔ وہ سنبھل ہی نہ پائی تھی کہ ہمایوں داؤد نے اس کے دونوں بازوؤں کو ہاتھوں میں پکڑ کر اسے جھٹکا دے کر اپنے بالکل سامنے کیا۔ زیادہ چالاکی دکھائی تو اپنے پیروں پہ گھر نہیں جاؤ گی۔ مجھے چھوڑ دیں، مجھے گھر جانا ہے۔ محمل نے اس کو پرے دھکیلا چاہا مگر اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ گھر جانا ہے؟ گھر ہی جانا تھا تو یہ اتنے بناؤ سنگھار کیوں کیے تھے؟ اس نے ہولے سے اس کی تھوڑی کو انگلی سے اوپر کیا، دوسرے ہاتھ سے اس سے کوہنی مضبوطی سے جکڑ رکھی تھی۔ وہ ہل نہ پائی اور گھبرا کر چہرہ پیچھے کیا۔ میں فنکشن پہ جا رہی تھی، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ فواد بھائی سے میری بات کروائیں، انہیں بتائیں۔ بھائی؟ وہ چونکا۔ آغا فواد تمہارا بھائی ہے؟ جی، وہ میرے بھائی ہیں۔
بے شک ان سے پوچھ لیں، مجھے یہاں نہیں آنا تھا، فواد بھائی کو خود آنا تھا، مگر ان کی میٹنگ تھی۔ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ آپ پلیز مجھے گھر جانے دیں، میں غلط لڑکی نہیں ہوں، میں ان کی بہن ہوں۔ جھوٹ بول رہی ہو۔ راؤ پیچھے آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی کو ادھر آنا تھا، چند ہفتے پہلے تو ڈیل ہوئی تھی سر، اور اسی کے نام سے ہوئی تھی، کم عمر، خوبصورت اور انچھوئی۔ آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈز پہ پوری اترتی ہے۔ راؤ کا لہجہ سپاٹ تھا۔ محمد ابراہیم کا نام ہے نا تمہارا؟ تم آغا کی بہن کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ 3 کروڑ کے نفع کے پیچھے اپنی بہن کو ایک رات کے لیے نہیں بیچ سکتا۔ اس کے ارد گرد جیسے دھماکے ہو رہے تھے۔ اسے بہت زور کا چکر آیا تھا، وہ گرنے ہی لگی تھی۔ ہمایوں نے اس کی دوسری کوہنی سے اسے پکڑ کر کھڑا کیا۔ اب سیدھی طرح بتاؤ کہ تم ہمیں بے وقوف بنا رہی ہو یا آغا نے تمہیں بے وقوف بنایا ہے؟ تم محمد ابراہیم ہو اور وہ فواد کریم۔ اوہ، وہ تمہارا بھائی کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنے عرصے سے لڑکیاں فراہم کر رہا ہے، پہلے تو کبھی اپنی بہن کا سودا نہیں کیا۔ نہیں، اس نے بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، فواد بھائی میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ آپ میری ان سے بات کروائیں، آپ خود ہی سن لینا، وہ میرا ویٹ کر رہے ہیں، ہمیں فنکشن پہ جانا ہے۔ ہر عام انسان کی طرح محمل کو بھی جھوٹ کی ہلکی پھلکی عادت تو تھی ہی، اور اسی پرانی عادت کا کمال تھا کہ خود بخود اس کے لبوں سے ڈنر کی جگہ فنکشن نکلا تھا۔ کہیں لاشعور میں اسے احساس تھا کہ وہ اگر اپنے فواد کے ساتھ خاص ڈنر کا کہتی تو وہ اسے بری لڑکی سمجھتا۔ راؤ صاحب، آغا کو فون کرو۔ رائٹ سر۔ راؤ موبائل پر ملانے لگا۔ اسپیکر آن رکھیں، اس نے کہہ کر ایک گہری نظر محمل پہ ڈالی جو بے قرار اور ہراساں سی راؤ کے ہاتھ میں پکڑے فون کو دیکھ رہی تھی۔ جی راؤ صاحب۔ ایک دم کمرے میں فواد کی آواز گونجی۔ مال پہنچ گیا؟ پہنچ تو گیا ہے، مگر پرزے آواز بہت دیتے ہیں، آپ بات کر لیں۔ اس نے فون آگے بڑھا کر محمل کے کان سے لگایا۔ ہیلو فواد بھائی۔ وہ رو پڑی رہی تھی۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، آپ پلیز ان کو بکواس مت کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے یا نہیں؟ چاہیے نا؟ تو جیسے ASP صاحب کہہ رہے ہیں کرتی جاؤ۔ فواد بھائی، وہ حلق کے بل چلائی، یہ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ جو کرتے ہیں کرنے دو، صرف ایک رات کی تو بات ہے، اب زیادہ بک بک مت کرنا، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ساتوں آسمان اس کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے، وہ ساکت سی کھڑی رہی۔ صرف ایک رات کی تو بات ہے، صرف ایک رات کی تو بات ہے۔ اس کی آواز اس کے ذہن پہ ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ بس ایک ڈائمنڈ رنگ کا لارا دیا ہے اس نے تمہیں، اور تم تو کہتی ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے۔ فون اس کے کان سے ہٹا کر بند کرتے ہوئے ہمایوں نے طنزاً مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح پتھر کا بے جان سا بت بنی کھڑی رہی۔ اس کا ذہن، دل، کان، آنکھیں سب بند ہو چکے تھے۔